نوجوان طبقہ اپنے نظریات پر کیوں سوال اٹھا رہا ہے؟ ہمارے دین کو صرف رسموں کی حد تک کیوں محدود کیا جا رہا ہے؟ اداروں پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، عوام میں انتشار کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ ہر شخص میں سے نکتہ چینیاں نکالیں گے، غلطیاں ڈھونڈیں گے، تو آپ معاشرے میں علیحدہ رہ جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے جاگنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جمال خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید۔ اچھی بات سننے کے لیے قریب قریب آ جائیں اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دور چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس پیغام سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، یہی تو سب ورژن ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہماری روزمرہ زندگی میں تو بڑی خاموشی سے اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں بہت گہرے اور خطرناک ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو سب ورژن یعنی تخریبی نظریاتی حملہ کہتے ہیں۔ سب ورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں ریاست یا ادارے کو اندر سے تباہ کرنا، بغیر کسی جنگ کے۔ یہ ایک نفسیاتی، نظریاتی اور ثقافتی حملہ ہوتا ہے جس کا مقصد قوم کے لوگوں کو ان کے نظریے، ثقافت، مذہب اور اداروں سے متنفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ دشمن کی وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت جنگ لڑے بغیر ملک کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک دشمن ملک اگر کسی قوم کی تعلیمی نظام میں تبدیلی کر کے نئی نسل کو ان کے ہیرو سے بدظن کر دے، یا میڈیا کے ذریعے ان کے عقائد پر سوال اٹھائے، تو یہ سبورژن کی ایک واضح مثال ہے۔ سبورژن کی مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں نمایاں طور پر 4 بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دوست ہوتی ہے نظریاتی سبورژن۔ اس میں نظریات اور افکار کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے مذہب کو دقیانوسی قرار دینا، حب الوطنی کو جنون کہنا، یا اپنی ثقافت کو پسماندہ قرار دینا۔ ثقافتی سب ورژن جو ہوتا ہے کلچرل، اس میں قوم کی تہذیب، روایات، لباس، زبان اور ادب پر حملے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلموں، ڈراموں، گانوں کے ذریعے سے مغربی کلچر کو بہتر اور اپنی اقدار کو کمزور دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیاسی سب ورژن ہوتی ہے۔ اس کا ہدف جو ہے ملکی سیاست کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہوتا ہے، جیسے جعلی خبروں کے ذریعے سے، کرپشن کے معمول کو بار بار پیش کرنے سے، یا اداروں کے خلاف مہم چلانے سے۔ اس کے بعد تعلیمی سب ورژن ہوتا ہے۔ دوستو، اس میں تعلیمی نظام کو اس طرح بدلا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے ہیرو، تاریخ اور مذہب سے بالکل دور کر دیا جاتا ہے، جیسے نصاب سے اسلامی یا قومی ہیروز کو نکال دینا۔ اس کے بعد سب ورژن کے مراحل مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر 4 مراحل میں جو ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے حوصلہ شکنی۔ قوم کو اس کے نظریات، مذہب اور ثقافت سے بدظن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر ایک عدم استحکام کریٹ کیا جاتا ہے، معاشی، سیاسی اور ادارہ جاتی عدم استحکام پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بحران پیدا کیا جاتا ہے جس سے قوم تقسیم اور مایوس ہو جائے۔ ایک نئی سوچ، ایک نئی قدریں اور نئی قیادت لانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو دشمن پسند کرتا ہے۔ اب پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اس وقت پاکستان میں سب ورژن کی کیا صورتحال ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اور دشمن کا حملہ ہے، وہ سب ورژن ہی ہے۔ سب مسئلہ یہی ہے۔ دشمن سے ہمارے ہاں سب ورژن کے تمام مراحل کسی نہ کسی حد تک ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں۔ اس وقت ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان طبقہ اپنے نظریات پر سوال اٹھاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دین کو صرف رسموں کی حد تک آپ کو محدود کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ثقافتی کلچر کو ڈراموں، اشتہارات اور فلموں کے ذریعے کہیں گم کر دیا گیا ہے۔ مغربی انداز کو اس خوبصورتی سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اب اس وقت وہ خوبصورتی کا ایک علامت بن گئی ہے۔ آپ کے اداروں پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، آپ کے عوام میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے، نصاب میں تبدیلیاں روز بروز ہو رہی ہیں، لیکن نوجوانوں میں شعور کو کم اور کنفیوژن زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اب
دوستو اس کا حل کیا ہے؟ دوستو سبورژن کا جو حل ہے نا وہ صرف اور صرف 3 چیزوں سے ہوتے ہیں: علم، یقین اور عمل سے ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کو ہمیں دوبارہ اپنی تاریخ، مذہب اور قومی شعور سے جوڑنا پڑے گا۔ اس وقت ہمیں نوجوان نسل کو بہت دور کر دیا گیا ہے۔ میڈیا، تعلیمی نظام کو قومی اور اسلامی اقدار کا محافظ بنانا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر ہمیں خود احتسابی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ ویڈیو صرف کوئی ایک وارننگ نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت فکر ہے۔ اگر ہم نے آج ہوش نہ پکڑا تو کل شاید بہت دیر ہو جائے۔ اپنے نظریات، اپنی ثقافت اور اپنی پہچان کی اب ہمیں حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔